الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القلوب. الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں اسلام سے نوازا، اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کا شرف عطا فرمایا. الحمدللہ اپنی کتاب عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی ایمان لانے کی، عمل کرنے کی. اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. انسان اس عالم ابوگل میں اللہ کی سنت کا ایک عظیم شاہکار ہے. اللہ کی ساری مخلوق عجیب و غریب خصوصیات کی حامل ہے اور عجیب و غریب پسند و ناپسند رکھتی ہے، عجیب و غریب کام کرتی ہے، عجیب و غریب چیزیں بناتی ہے. ایک بیے کے گھونسلے سے شہد کے چھتے تک انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کو کس نے یہ بنائی سکھائی، کس نے انہیں یہ چیزیں ترتیب دینے کا سلیقہ سکھایا. ایک مکھی کو کس نے بتا دیا کہ کون سا مادہ نکالو گی اور اس میں کیا تبدیلی ہوگی، اس سے کیا بن جائے گا. اور دنیا کے مختلف جانوروں پر جو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں اور وائلڈ لائف والے اور نیشنل جغرافک والے جو تحقیقات کرتے ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں، انسانی عقل ساتھ نہیں دیتی کہ اس قادر مطلق نے اور اس خالق عظیم نے کس کس طرح چیزیں تخلیق فرمائی اور ان میں کیا کیا خصوصیات رکھی. باٹنی والوں کی باتیں سنی جائیں تو جھاڑیوں، درختوں، گھاس پھوس، پودوں میں کیا کیا خصوصیات رکھ دی اس نے. ساری ہی مخلوق اس کی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن ساری تخلیق کا شاہکار ہے انسان. اب انسان کو یہ درجہ دیا گیا ہے کہ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین پر جو کچھ ہے، خود زمین، اس کے سارے نباتات، حیوانات، جمادات، جو کچھ ہے، اے انسان تیرے لیے پیدا، تیری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، تیری ضرورتوں کے لیے پیدا کی. اس کا مطلب ہے سب سے بہترین تخلیق انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین تخلیق جو ہے ہر لحاظ سے، ہر اندازے سے، شکل و صورت سے، قد و قامت سے، عادات و خصائل سے، علم سے، ہر شعبے زندگی کی جہاں سے بھی آئے سب سے بہترین تخلیق انسان ہے. اور روح زمین کو اس نے استعمال بھی کرنا ہے، روح زمین کی ساری مخلوق کو بھی کرنا ہے. اب یہ سارا ایک نظام جس میں انسان بھی مل جل کر رہے ہیں اور ساری دوسری تخلیق کو استعمال بھی کریں، تو اگر اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، کوئی قاعدہ نہیں ہوگا تو ہڑبونگ مچ جائے گا، افراتفری مچ جائے گی، چھینا جھپٹی ہو جائے گی اور دنیا آباد ہونے کی بجائے فساد کی نظر ہو جائے گی. چونکہ بے شمار تخلیقات ہے اور بے شمار ہجوم ہے انسانوں کا، ہر ایک کی الگ پسند ہے،
اب ایک پھول کو 10 بندے لینا چاہتے ہیں تو جھگڑا کریں گے اور توڑیں گے، پھول برباد ہوگا، کسی کو آدھی پتی آئے گی، کسی کو پوری آئے گی، کوئی ڈنٹل چھین کر بھاگ جائے گا۔ تو اگر کائنات کی چیزوں کو استعمال کے لیے نوع انسانی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو فساد ہوگا۔ اس قادر مطلق نے جس نے کائنات بنائی، اس نے اس کے استعمال کا سلیقہ بنا دیا۔ اس نے انسان بنایا، انسان کی ضرورتیں بنائیں، چیزیں بنائی، مخلوق بنائی، اس میں انسان کی ضرورتوں کے تکمیل کے ذرائع بنائے۔ اب ان ضرورتوں کی تکمیل کس انداز سے کرنی ہے اس کا ایک طریقہ بنا دیا۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، بنیادی حصہ یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ بنانے والے کی عظمت تسلیم کریں گے تو اس طریقے پر عمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے۔ اب اگر کوئی اسے حاکم مطلق ہی نہیں مانتا، اس کے حکم کی تعمیل کیوں کرے گا؟ انسان بنانا چاہے تو انسان نہ انسانوں کے مزاج سے واقف ہے، نہ چیزوں کی خصوصیات سے کما حق کو آگاہ ہے۔ انسان ایسا سلیقہ نہیں بنا سکتا جس پر دنیا بھر کی نسل انسانی عمل پیرا ہو۔ یہ اسی کو زیب دیتا ہے جو چیزوں، جانوروں، انسانوں سب کا خالق ہے، سب کی ضرورتوں کا بھی خالق ہے، ان کی تکمیل کا بھی ذمہ دار ہے، اور ان کے مزاج سے بھی واقف ہے، ان کے مزاج کا بھی خالق ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اس پر ہے کہ پہلے اس کی عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ جب اس کی عظمت پہ اعتماد آ جائے تو پھر تلاش کیا جاتا ہے کہ اس خارزار حیات میں کون سا محفوظ راستہ رب جلیل نے بنایا ہے کہ اس میں پکڑ دھکڑ چھینا جھپٹی نہ ہو، بلکہ ہر انسان کی ذاتی ضرورت پوری ہو اور خوبصورت طریقے سے پوری ہو، بغیر اس کے کہ دوسروں سے الجھنا پڑے اور ان کی ضرورتیں چھیننا پڑیں اور ان کی چیزیں چھیننا پڑیں۔ اب یہ جو طریقہ تکمیل ضرورت کا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہی اسلام ہے۔ عظمت الہی، ضروریات دین، صداقت پیغمبر، صداقت کتاب، آخرت کا ایمان و یقین، ضروریات دین پر یقین اور دینی احکام پر عمل۔ دینی احکام کیا ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ عبادات ہیں کہ جس ہستی پر ہم ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ جو ایمان کا رشتہ بنا ہے وہ ہر روز ہر لمحہ ترقی کرتا جائے اور قریب سے قریب تر ہوتے جائیں، ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، اس کے لیے اللہ نے عبادات عطا کر دی، فرض کر دیں۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ لغت میں فرض کا معنی یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو وہ چیز عطا کر دی جائے جس کی اسے انتہائی ضرورت ہے۔ بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، بعض عامیانہ ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا۔ تو جو اشد ضرورت ہو اگر وہ چیز اسے عطا کر دی جائے تو اصطلاحاً اور لغوی طور پر اسے فرض کہتے ہیں۔ فرض بوجھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنے فرائض شرعی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی از حد ضرورت تھی، اگر یہ اسے عطا نہ ہوتا تو وہ انسان نہ رہتا، جانور بن جاتا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ فرائض سے غافل ہیں ان میں انسانی خصوصیات کم اور جانوروں کی خصوصیات زیادہ آ جاتی۔
یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ خود کو انسانیت کے سانچے میں ڈالے. اب اس پر ابدی زندگی عطا ہوگی اور سب وہ اس کی عطا ہے، وہ اس کا انعام ہے سارا. کسی دنیا کے عمل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آخرت حاصل کر لے. جی میں نے اتنے نفل پڑھے اس لیے اللہ مجبور ہو گیا کہ مجھے اتنا انعام دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا میں نے اتنے فرائض پہ عمل کیا اور اب اللہ کی مجبوری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ فرائض ہماری ضرورت ہے. اب تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہماری ضرورت ہے. اب ایک شخص کہتا ہے جی مجھے نہیں ضرورت، وہ کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے، تو اسے کون انسان سمجھے گا؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی رعایت کرے گا تو وہ کہے گا پاگل ہے. فرائض جو ہیں یہ انتہائی ضرورت ہے اور یہ قائم رکھتے ہیں اس تعلق کو جو بندے کو اللہ سے قائم ہو جائے. آگے آ جاتا ہے زندگی کرنے کا سلیقہ. اس کے جو احکام اللہ نے بتا دیے، یہ دوسرا شعبہ ہے، عبادات اور احکامات. فرائض اللہ نے بتا دیے، ان کی تشریح سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب، سنت، حتیٰ کہ مباحات تک، مکروہات تک دین واضح کر دیا، ہر چیز واضح ارشاد فرما دی. اور جو زمانے کے ورق پر زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز لکھی گئی وہ مٹتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی، دن بدن اس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب کوئی چاہے جہاں چاہے ہدایت پا سکتا ہے. اس طرح سے وہ چیز زمانے میں مرتسم ہو گئی ہے کہ کوئی الف بے پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں، احکام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جانتا ہے. دنیا و آخرت کی باتیں جانتا ہے، عالم بالا کی ارواح کی باتیں کرتا ہے، قبر کی برزخ کی باتیں کرتا ہے، خواہ اسے کسی نے مدرسے کا منہ دکھایا ہے یا. یہ کمال ہمارا نہیں، یہ کمال اس زبان پاک کا ہے جس سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی تک دلوں میں سونے کے جب موتیوں اور جواہرات کی طرح اور سونے کی لڑیوں کی طرح قلوب میں پروئے جا رہے ہیں. تو دین ضرورت ہے نوع انسانی کی کہ یہ انسان بنے. دین سے نکلیں گے تو حیوان ہو جائیں گے، بلکہ حیوانوں سے بدتر. قرآن کریم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپوں جیسے ہیں، ان سے گئے گزرے، بل ہم اضل، ان سے گئے گزرے اس لیے کہ وہ تم بنائے حیوان گئے اور انہیں بنایا انسان گیا اور یہ حیوانیت پہ گر گئے، یہ تو ان سے بدتر. اب اس میں ایک بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ادیان باطلہ کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں. ہر دین ہر مذہب، ہر جو دین کے نام پر جو باطل چیز بنی ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ چلہ لگاؤ تمہیں یہ ملے گا، یہ وظیفہ کرو تمہیں یہ ملے گا، یہ رسم ادا کرو تمہیں یہ ملے گا. ایک سودا بازی ہے، وہ دین نہیں ہے. فلاں بت پہ یہ چیز چڑھاوا چڑھاؤ تمہیں یہ چیز مل جائے گی، فلاں کی یہ خدمت کرو تمہیں یہ مل جائے گا، فلاں جگہ یہ کرو تمہیں یہ مل جائے گا. کچھ رسومات ہیں جنہیں دین کہا جاتا ہے، لیکن ان قسم کا تمام ادیان باطلہ کا حاصل یہ ہے کہ آپ کچھ کر کے اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں. اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تمہیں جو ملنا تھا وہ مل گیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے پر، محمد رسول اللہ کو نبی مان. اس سے بڑا کچھ بھی نہیں. اب اس کے بعد کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جو اللہ سے یا اللہ کے حبیب سے بڑی ہو کہ وہ تمہیں ملے. تمہیں جو ملنا تھا سب مل گیا. اب دیکھنا یہ کہ تمہارے پاس کیا اور تم کیا نچھاور کرتے ہو. تمہارے پاس تمہاری آنا ہے، اسے تم رکوع و سجود میں نچھاور کرتے ہو.
تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ تمہیں اللہ نے علم دے دیا ہے، تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ تمہیں اللہ نے اقتدار دے دیا ہے، اس قوت کو تم اللہ کی راہ میں لگاتے ہو۔ یعنی ادیان باطلہ میں سوداگری ہے کہ ہم نے 5 روپے کا گڑ دیا، ہمیں 50 روپے واپس ملتے ہیں یا نہیں، اور اسلام میں جو ملنا تھا وہ مل گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ تم کیا دیتے ہو، کیا نچھاور کیا پیش کرتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور جسے اسلام نصیب ہوتا ہے وہ چیزوں کو چھوڑو، طاقتوں کو چھوڑو، وہ دیتے دیتے جان سے گزر جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ حسرت رہتی ہے کہ جان دے کر بھی ہم نے کیا تو کچھ نہیں، اپنے پلے سے تو کچھ بھی نہیں دیا، یہ بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی، اسی کی چیزوں سے دی، اور اسی کو شہادت کہتے ہیں کہ دیتے دیتے بندہ جہاں سے گزر جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اب اسے مردہ نہ کہو کہ یہ موت کو بھی شکست دے گا، یہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ مکہ مکرمہ سے لے کر آج تک شہادتوں سے پر ہے۔ ہجری سال کا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس میں شہادتیں سمائی جا سکیں۔ دنوں کے پاس وسعت کم ہے، شہداء کے ناموں کی فہرست طویل ہے، اور ابھی تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور جانثار ہر لمحے بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا جانثاری کی فضا میں، بڑھتا ہی جا رہا ہے، لوگ نچھاور ہوتے ہی جا رہے، دیتے ہی جا رہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ایک چرواہے کو، ایک لڑکے کو جنگل میں بھیڑیں چراتے پکڑ لیا اور اسے مصاحب بنا لیا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے آپ کے باپ دادا کی خدمت کی اور جانثاری دکھائی، ان کے ساتھ ملک کی فتوحات میں حصہ لیا، جانیں لٹائیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بندہ آپ کو پسند ہے، آپ اسے پسند، لیکن ہماری حیثیت سے بھی آپ اسے آگے لے گئے اور اس نے کیا تو کچھ بھی نہیں، ہماری تو نسلیں کھپ گئیں آپ کی سلطنت کی کامیابی میں۔ انہوں نے ایک فتح کے بعد اہتمام کیا، بہت بڑے حال میں بہت سی چیزیں رکھ دی گئیں، کچھ نشان لگا دیے گئے کہ جو جس کو چاہے وہ لے لے، کہیں جاگیر کا نشان تھا، کہیں گھوڑوں کا، کہیں اسلحہ کا، کہیں زر و جواہر کا، کہیں نقدی کا، مختلف انعامات، بھی جو جسے پسند ہے وہ لے لے۔ اب اہل دربار کو اجازت دی گئی، جن سرداروں کو شکایت تھی تو سب نے اٹھ کر کسی نہ کسی چیز، اپنی پسند کی چیز پہ ہاتھ رکھا۔ ایاز نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو سلطان نے سب سے کہا کہ اس کی یہ بات اس کو تم سب سے اوپر لے گی۔ دیکھو تم کوئی گھوڑوں پہ راضی ہو گیا، کوئی جاگیر پہ، کوئی دولت پہ، لیکن اس نے میری ذات کو چنا ہے، اور جس نے سلطان کو چن لیا سلطنت تو خود اس کے قدموں میں آ گئی۔ ایمان یہ ہے کہ آپ نے اللہ و اللہ کے رسول کو چن لیا تو کائنات تو آپ کی ہو گئی، پھر آپ نے اور کیا لینا ہے۔ مومن نے جب اللہ و اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا تو تخلیق تو ساری اس کے قدموں میں آ گئی۔ اب
اب دینے کی باری ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اس کے دامن میں کون کون سے موتی ہیں، اور وہ موتی بھی اس کی عطا ہیں، لیکن انہیں قابو کر کے اس رشتے کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا اس رشتے پہ انہیں لٹا کر اسے مزید رنگ بھرتا ہے اس میں۔ اور سب سے قیمتی چیز جان ہے، ایمان میں یہ قوت ہے کہ جان لٹا کے بھی مزہ آتا ہے۔ لہذا تاریخ اسلام محبتوں کی، قربانیوں کی، شہادتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ ایسے بھی شہید ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں، ایسے بھی ہیں جن کے نام تاریخ میں درخشندہ ہیں، لیکن وہ جس کے نام پر انہوں نے جانیں لٹائیں وہ تو سب کو جانتا ہے۔ ایک شہادت بالکل الگ ہے، بالکل الگ قسم۔ پوری تاریخ اسلام میں مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے مشرکین و کفار کے ہاتھوں، بدر میں شہید ہوئے کفار و مشرکین کے ہاتھوں، احد میں شہید ہوئے کفار و مشرکین کے ہاتھوں، بلاد کی فتوحات میں مسلمان شہید ہوئے اعداء اور کفار کے ہاتھوں۔ ہر شہادت اپنی جگہ عظیم ہے، اور ابھی تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے، قاتل بھی موجود ہیں اور شہداء بھی موجود ہیں، اور دونوں اپنا اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن ایک شہادت اس پوری ساری تاریخ میں بہت سے حوالوں سے منفرد ہے۔ اس کی پہلی انفرادیت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی لڑنے والی فوج نہیں تھی، خاندان نبوت تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمنستان کے پھول اور کلیاں تھے، اور ان کے ساتھ چند محافظ اور خدام تھے، کوئی فوج اور لشکر نہیں تھا، اور اسے لڑنا پڑا ایک باقاعدہ سرکاری لشکر کے ساتھ۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کیونکہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، سن ہجری کا 60واں سال تھا، ابھی وہ لوگ دنیا میں موجود تھے بہت سے جنہوں نے صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوب کو روشن کیا، ابھی عہد صحابہ ختم نہیں ہوا تھا۔ خود شہیدوں کا سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ شخص تھا جو دوش پیغمبر پہ سوار رہا، جس نے حضور کی گود میں کھیل کر بچپن گزارا، اور قاتل بھی دین محمد کو ماننے کے دعوے دار تھے، اسلام کو ماننے کے دعوے دار تھے، آقا کے خادم ہونے کے دعوے دار تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو ذبح کرنے کی ہمت کہاں سے پاتے ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگلے دنوں بھی ایک بات ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے تو ایک شیخ تھے، استاد تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، نہ وہ نبی ہیں نہ ہم ان کی امتی ہیں، وہ ہمارے استاد تھے، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کا کوئی ادنا سا خادم بھی ہو اور وہ ہم سے اختلاف کرے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اختلاف کرے بھی تو ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اسے ایذا پہنچائیں، یا ہمارے یا آپ کی اولاد ہے تو ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں، ان کی حضرت کی اولاد تو سلسلے میں بھی نہیں ہے، ان
کے مشن میں بھی نہیں ہے. اس کے باوجود میرے پاس کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کی نسل کے کسی فرد کو میں نقصان پہنچاؤں یا اس کی برائی سوچوں. اس سے وجود لرز جاتا ہے. یہ کون لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے کے مدعی بھی تھے اور خاندان رسالت کو اجاڑ کے رکھ بھی دیا اور تحقیق کر دیا؟ کیسے عجیب لوگ تھے، کیا تھے؟ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آئی. بات کیا تھی؟ خاندان رسالت کس بات پہ قربان ہو گیا؟ بات کیا تھی؟ کلمہ وہی تھا، کسی نے نئی نبوت کا اعلان نہیں کیا. قرآن وہی تھا، کسی نے قرآن نہیں بدلا. نمازیں وہی تھیں، روزے وہی تھے، حج و احکام شریعت وہی تھے. سرکاری مذہب بھی اسلام تھا، حاکم خلیفہ کہلاتا تھا. آپ جہاں سے چاہیں تحقیق فرما لیں، تاریخ اٹھا لیں، بات صرف جا کر یہ نکلتی ہے کہ ساری باتیں ماننے کے باوجود حاکم اپنی پسند کو بھی اس میں داخل کرنا چاہتا تھا انداز حکمرانی میں. اور جہاں حاکم اپنی پسند داخل کرے گا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی ادا اٹھ جائے گی، کوئی نہ کوئی سنت اٹھ جائے گی. بات فرائض کی نہیں تھی، واجبات کی نہیں تھی، بات کفر و اسلام کی نہیں تھی. یہ تو فسانے میں رنگ بھر دیا گیا اور اسے کفر و اسلام کی جنگ بنا دی گئی. حقیقتاً یہ جنگ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی، کہ آپ کی ہر ادا کو اپنایا جائے، اور جہاں بھی کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ حضور کی کسی ادا کو چھوڑ کر اپنی پسند داخل کرنا چاہے وہاں جان دے دیں گے، مٹ جائیں گے. یہ بات نہیں مانیں. یہ سارا فسانہ اتنی سی بات کے گرد سمٹ آتا ہے. اب اس پہ قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم ہوئی کہ وہ اس پائے کے لوگ تو پھر دنیا میں نہیں ہوں گے. نہ حسین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی فرزند ہوگا، نہ حضرت فاطمہ جیسی کوئی بیٹی ہوگی، نہ ان کی بیٹیاں جیسی کوئی مقدس اور پردہ دار خاتون ہوگی، نہ ان کی اولاد کے پائے کا کوئی فرد دنیا میں دوبارہ پیدا ہوگا. کوئی بھی دنیا سے اٹھتا ہے تو آپ کے اخبار بھر جاتے ہیں کہ اس شعبے میں خلا پیدا ہو گیا اور ایک پائے کا بندہ اٹھ گیا، اس کی جگہ پر نہیں کی جا سکتی. خانوادہ رسول دوبارہ کہاں سے آئے؟ اس پائے کے لوگ کہاں سے آئے؟ اور وہ سب قربان ہو گئے اس بات پر. مانا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. مانا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. مانا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مانا کہ آپ فرائض کو مانتے ہیں، سارا دین مانتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اپنی پسند کیوں داخل کرتے ہیں؟ پسند اللہ و اللہ کے رسول کی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں. اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ نے، جسے ان بدبختوں نے بڑی دیدہ دلیری سے انجام دیا، یہ نہ سوچا کہ یہ تلواریں وجود حسین پہ نہیں، نظریہ اسلام پہ چل رہی ہیں. اور ان تلواروں نے تاریخ اسلام بلکہ عقائد و نظریات اسلام میں ایک ایسا خلا پر کر دیا، جو ابھی خلا بنا دیا جو ابھی تک پر نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکے گا. اسلام کا نظریہ ہی ٹکڑوں میں بٹ گیا. ان تلواروں نے صرف خاندان رسول کی گردنیں نہیں کاٹی، اسلام کے ٹکڑے کر دیے، عقائد و نظریات کے ٹکڑے کر دیے. اور ابھی تک لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کسی نے کوئی ٹکڑا اٹھایا ہوا اور کسی نے کوئی اٹھایا.
داستان کرب و بلا بھی عجیب ہے. افراد تو شہید ہوئے، افراد کے جسم تو کٹے، لیکن کیا عجیب جسم تھے. وہ جسم نہیں تھے، نظریات تھے. نظریات اسلام کٹ گئے، عقیدہ کٹ گیا، ٹکڑوں میں بٹ گئے. اب کوئی شور کرتا پھر رہا ہے، کوئی سینہ پیٹتا پھر رہا ہے، کوئی دیگے پکاتا پھر رہا ہے، کوئی تلاوت کرتا، کوئی پتہ نہیں، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کر رہا ہے. میرے خیال میں اس پہ کسی کو کوئی جھگڑا کرنے کی اور کسی کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھیں، کہیں زندگی کے معاملات میں میں نے محمد الرسول اللہ کی پسند کو چنا ہے یا اپنی پسند داخل کر رکھی. اور چھوٹا سا معاملہ ہے، اگر آپ یزیدیت و حسینیت کو بانٹیں تو یزیدیت میں اتنا آتا ہے کہ بھئی کلمہ درود فاتحہ جنازہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ ہماری بات بھی اس میں، اس کو بھی جگہ دی جائے. حسینیت یہ ہے کہ نہیں بھئی وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا اور کیا، اس کے علاوہ کچھ قابل قبول نہیں. تو میرے خیال میں ہر دل میں، ہر وجود میں یزیدیت بھی ہے اور حسینیت بھی. جھگڑا ہر کربلا ہر سینے میں ہے، ہر وجود میں، ہر کلمہ گو کے سینے میں کربلا ہر آن موجود ہے. کون حسینیت کا حق ادا کر رہا ہے اور کون یزیدیت کی حمایت کر رہا ہے، یہ اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں. میرا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا میں نہیں کر سکتا. تو گلی میں دوسروں کو پتھر مارنے کی بجائے اپنے اندر کی کربلا کو دیکھو اور خود کو تلاش کرو کہ تم کس لشکر میں ہو. اگر تو ہم بھی رسومات ہی کی پیروی کر رہے ہیں اور سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں. لوگوں نے تو اب یزید تو معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا، لوگوں نے تو عبادات میں بھی اپنی پسند اپنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو چھوڑ دیا ہے. تو میرے بھائی، اس مبارک مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ابتدا میں بندے کو کھڑا کر کے اسے بتاتا ہے کہ دیکھ تیرے اندر بھی کربلا ہے، حق و باطل کا ایک مارکا وفا ہے. تیرے اندر بھی خیال آتا ہے کہ اپنی پسند سے جو چاہوں کروں. تجھے بھی ایک آواز آتی ہے کہ تیری یہ حیثیت نہیں ہے، یہ مقام محمد الرسول اللہ کو سزاوار ہے کہ جو ان کی پسند ہے وہ کیا جائے. یہ جب اپنی پسند کا شور اٹھتا ہے تو یہ یزیدیت ہے. یہ جو دوسری صدا اندر سے اٹھتی ہے کہ حضور کی پسند کو اپنایا جائے، یہ حسینیت ہے. اس اپنی کربلا میں دیکھو کون فاتح ہے. اگر ہم اس طرف آ جائیں تو شاید یہ محرم پہ فوج کو نہ آنا پڑے، پولیس کو تکلیف نہ کرنا پڑے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لوگ مارے نہ جائیں، گھر نہ جلائے جائیں، حفاظتی دستوں کی ضرورت نہ پڑے. یہ کیوں پڑتی ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ پھر ہم لوگوں کو قتل کرتے، پھر فساد پیدا کرتے. فساد پیدا کرنا، جھگڑے کرنا، لوگوں کو پتھر مارنا، ان پر گولیاں چلانا، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پتہ ہے فلسفی کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں دوسرا بھی ویسا ہی کرے. تو اتنا ہی گناہ یزید کا بھی تھا کہ جو میں چاہتا ہوں سب ایسا ہی کرو. اس سے بڑا جرم تو اس نے بھی کوئی نہیں کیا. یہی بات اسے کہاں تک لے گئی. آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی سب پر مسلط ہو جائے تو پھر بات تو وہیں جا پہنچی. تو یہ ساری محنت،
ساری اللہ اللہ، سارے ذکر اذکار، سارے مراقبات اس لیے ہیں، عبادات سب اس لیے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اللہ کو محمد رسول اللہ کی ادائیں پسند ہیں، ہمیں بھی حضور کی ادائیں پسند ہوں، اور زندگی ڈھل جائے اتباع محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائی اپنا اپنا محاسبہ کرو، اپنا اپنا اندازہ کرو، خود کو تلاش کرو کہ کہیں اہل کوفہ کی صفوں میں تو ہم بھی نہیں گھس گئے، یا ان آزاد منش لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ ہر بندے میں، ہر سینے میں، ہر گھر میں کربلا ہے، ہر آن کربلا ہے، ہر لمحہ کربلا ہے۔ ہر لمحہ خود کو تلاش کرو اور حق کا ساتھ دو۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔